مشکل تو یہی ہے نا جی، اس نے کہا۔ میری ماں نے تو میری قیمت وصول کی تھی، اور سچی بات ہے جی کہ وہ اب تک خواجہ صاحب سے قیمت وصول کر رہی ہے۔ میرے اکسانے پر اور ہمدردانہ اور حوصلہ افزائی سے متاثر ہو کر اس نے مجھ کو پوری تفصیل سنا دی کہ وہ خود اور اس کی ماں کس طرح خواجہ کو لوٹ رہی ہیں، اور آگے چل کر وہ اس کی کچھ جائیداد بھی اپنے نام کروا لے گی۔ میں اگر اس کردار کو پوری طرح بیان کرنا چاہوں تو 250-300 صفحوں کی ایک کتاب لکھ سکتا ہوں، لیکن یہ کوئی نئی بات نہیں ہوگی۔ اس قسم کی مائیں اور بیٹیاں آج بھی ہمارے معاشرے میں موجود ہیں، اور دوسروں کے گھر اجاڑ رہی ہیں اور قتل کی وارداتوں کا باعث بن رہی ہیں۔ خواجہ صاحب جیسے دولت مند بھی موجود ہیں جو بڑی خوشی سے ان کے جال میں آ جاتے ہیں۔ مجھ کو یہ خوشی ہو رہی تھی کہ عائشہ پوری طرح میرے قبضے میں آ گئی تھی، اور ہر بات مجھ کو اپنا ہمدرد دوست سمجھ کر اگلتی جا رہی تھی۔ میں نے اس سے پوچھا کہ یہ لڑائی جھگڑا کب ہوا تھا۔ اس نے بتایا کہ بشیر کے لاپتہ ہونے سے 3 روز پہلے کا یہ واقعہ ہے۔ باپ بیٹے کے آپس میں بول چال بھی بند ہو گئی تھی۔ عائشہ نے کہا، مجھ کو بہت خطرہ نظر آنے لگا کہ اب کچھ نہ کچھ ہو کر رہے گا۔ خواجہ صاحب کہتے تھے کہ میں اس لڑکے کو زندہ نہیں چھوڑوں گا، اور بشیر کہتا تھا کہ میں ڈرتا ہوں کہ باپ میرے ہاتھوں قتل نہ ہو جائے۔ خواجہ صاحب نے اپنی بیٹیوں کو جا کر بتایا۔ ان کی بیٹیاں میرے پاس آئیں، کہتی تھیں کہ میں بشیر کو سمجھاؤں، لیکن میں بڑی مجبور تھی۔ بشیر نہیں مانتا تھا، کہتا تھا کہ میں اسی گھر میں رہوں گا اور اس باپ کے واسطے یہ گھر جہنم بنا دوں گا۔ میرا خیال ہے عائشہ، میں نے کہا، کہ بشیر کے دل میں تمہاری محبت اتنی گہری اتری ہوئی تھی کہ وہ تمہاری خاطر اپنی جان بھی قربان کر سکتا تھا۔ میں نے اس پر اپنا جادو پوری طرح چلانے کے واسطے بشیر کی مردانگی کی تعریفوں کے پل باندھنے شروع کر دیے، اور اس کے ساتھ ہی عائشہ کے حسن اور اس کی شخصیت کو اتنا زیادہ بڑھایا چڑھایا کہ وہ آپے سے باہر ہو گئی۔ یہ ایک ایسی کیفیت ہے جو کسی پر طاری کرنے کے واسطے بڑے پکے استاد کی ضرورت ہوتی ہے۔ اس کا مجھ کو اچھا تجربہ تھا۔ میں آپ کو کیا کیا بتاؤں، اس نے رندھیائی ہوئی آواز میں کہا۔ میرے پہلے خاوند سے میری جان چھڑانے کی خاطر بشیر نے اپنی جان کو خطرے میں ڈال دیا تھا۔ یہ تو خدا کا شکر ہے کہ اصل بات کا کسی کو پتہ نہیں لگا۔ آج تک سب لوگ یہی کہتے ہیں کہ میرا پہلا خاوند چڑھے ہوئے نالے میں گر پڑا تھا اور ڈوب کر مر گیا تھا۔ وہاں اونچے کنارے پر کئی ایک لوگ کھڑے سیلاب دیکھ رہے تھے۔ بشیر نے میرے خاوند کے پیچھے سیلاب میں چھلانگ لگا دی۔ لوگ آج تک بشیر کی اس بہادری کی تعریفیں کرتے ہیں کہ بشیر میرے خاوند کو بچانے کی خاطر اتنے گہرے اور جوش میں آئے ہوئے سیلاب میں کود گیا تھا۔ یہ واقعہ میں نے سنا ہے، میں نے بتایا۔ میں خود بشیر کو بہادر سمجھتا رہا ہوں، لیکن راز کی ایک بات ہے، عائشہ نے کہا، وہ تو بیچارہ دنیا سے اٹھ گیا ہے۔ اگر یہ راز آپ کو بتا دوں تو کوئی حرج نہیں۔ میرا خاوند تیرنا جانتا تھا، وہ ڈوبنے والا نہیں تھا، اور نہ ہی کبھی کوئی اس سیلاب میں ڈوبا ہے۔ میری اس شادی کے بعد بشیر کی اور میری ملاقاتیں ہوتی رہتی تھیں۔ وہ کہتا رہتا تھا کہ میں اسی سوچ میں گم رہتا ہوں کہ تمہیں اس خاوند سے کس طرح آزاد کرواؤں۔ مجھ کو تو وہ آدمی بالکل ہی نہیں اچھا لگتا تھا۔ میں کہتی تھی کہ یہ مر جائے تو ہی میری جان چھوٹے گی۔ وہ سیلاب میں ڈوب کر مر گیا تو میں نے خدا کا شکر ادا کیا۔ راز کی کیا بات تھی؟ وہی بتانے لگی ہوں، اس نے کہا۔ میرے خاوند کے ڈوبنے کے 1-2 روز بعد بشیر سے میری بڑی لمبی ملاقات ہوئی۔ اس نے مجھ کو مبارکباد دی اور یہ بتایا کہ میرا خاوند سیلابی نالے کے اونچے کنارے سے پھسل کر سیلاب میں گر پڑا تو بشیر یہ نعرہ لگا کر سیلاب میں کود گیا کہ میں اسے ڈوبنے نہیں دوں گا۔ بشیر نے دراصل کیا یہ تھا کہ میرے خاوند کے نیچے جا کر اس کی دونوں ٹانگیں پکڑ لیں اور نیچے کو کھینچا۔ میرا خاوند پانی میں چلا گیا اور بشیر نے اوپر ہو کر اس کو دبا لیا۔ لہریں بہت اونچی جاتی تھیں اور وہاں پانی کا زور بھی بڑا زیادہ تھا۔ اوپر سے کوئی دیکھ نہیں سکتا تھا کہ بشیر کیا کر رہا ہے۔ بشیر نے یہ کیا کہ میرے خاوند کو ڈبو دیا اور خود باہر نکل آیا اور شور شرابہ کیا۔ لوگ دوڑے آئے۔ میرے خاوند کی لاش کچھ دور آگے سے نکالی گئی تھی۔ بشیر نے لوگوں کو بتایا کہ وہ میرے خاوند کو بچانے کی کوشش کرتا تھا اور میرا خاوند گھبرا کر اس کے بازو پکڑ لیتا تھا۔ اس طرح وہ ڈوب گیا۔
کیا تم نے یہ بات کبھی کسی اور کو بتائی تھی؟ میں نے پوچھا۔ نہیں، اس نے جواب دیا، میں نے یہی بات بشیر سے پوچھی تھی، اس نے بتایا تھا کہ صرف ایک دوست کو اس نے یہ بات بتائی تھی۔ میرے پوچھنے پر عائشہ نے بشیر کے اس دوست کا نام بتا دیا۔ عائشہ کے ساتھ میری یہ گفتگو بہت ہی لمبی تھی۔ مجھ کو آج تک یاد ہے کہ رات کے 11 بج گئے تھے۔ میں اتنی لمبی گفتگو قلم بند کرنا ضروری نہیں سمجھتا۔ مختصر بات یہ ہے کہ اس نے میرے دل میں پکا شک بٹھا دیا کہ بشیر کا قاتل اس کا اپنا باپ ہے۔ اتنے میں ہیڈ کانسٹیبل پوسٹ مارٹم رپورٹ لے کر آ گیا۔ میں نے عائشہ کو کچھ ضروری باتیں بتا کر بھیج دیا۔ بڑی سختی سے اس کو کہا کہ وہ کسی سے ذکر نہ کرے کہ میرے اور اس کے درمیان کیا باتیں ہوئی ہیں۔ خواجہ کو میں ابھی چھیڑنا نہیں چاہتا تھا۔ میرا ارادہ تھا کہ کچھ شہادت اکٹھی ہو جائے تو میں خواجہ کو گرفتار کر لوں اور پھر اس سے پوچھ گچھ کروں گا۔ پوسٹ مارٹم رپورٹ میں ڈاکٹر نے لکھا تھا کہ موت 6 یا غالباً 7 روز پہلے واقع ہوئی تھی۔ اس میں لاش کی حالت پوری طرح بیان کی گئی تھی۔ ایک بات ایسی لکھی ہوئی تھی کہ مجھ کو اچھا خاصا دھکا لگا۔ بات یہ تھی کہ ڈاکٹر نے موت کا باعث یہ لکھا کہ مقتول کی کھوپڑی کے پیچھے سے ایئر گن کا ایک چھرا داخل ہوا جو کھوپڑی میں سے گزر کر دماغ میں رک گیا۔ اس طرح ایک اور چھرا کھوپڑی میں دائیں کان کے ذرا اوپر سے داخل ہوا اور وہ بھی دماغ کے اندر جا کر رک گیا۔ ڈاکٹر نے دونوں چھرے لفافے میں بند کر کے بھیجے تھے۔ تب مجھ کو پتہ لگا کہ سر سے خون کیوں نکلا تھا۔ میں نے دونوں چھرے دیکھے، یہ ذرا ذرا پچکے ہوئے تھے اور یہ ایئر گن کے چھرے سلگز تھے۔ آپ جانتے ہوں گے ایئر گن کس طرح فائر ہوتی ہے۔ یہ ہوا کے زور سے فائر کرتی ہے، لیکن اس کے چھرے میں اتنی طاقت نہیں ہوتی کہ دور سے چلایا جائے تو انسان کی کھوپڑی کو توڑ سکے۔ یہ صرف اس صورت میں مقتول کی کھوپڑی میں داخل ہوئے ہوں گے کہ ایئر گن کی نالی مقتول کے سر کے ساتھ لگی ہوئی تھی یا پھر 2-3 فٹ دور تھی۔ ان چھروں کے پیچھے بارود کا دھماکہ نہیں ہوتا کہ یہ کھوپڑی سے پار نکل جاتے۔ کھوپڑی نے ان کی رفتار سست کر دی اور دماغ نے چھروں کو اپنے اندر روک لیا۔ یہ ایک اچھا سراغ مل گیا تھا۔ میں نے اب ان چھروں کو لاہور ماہرین کے پاس بھیجنا تھا اور وہاں سے رپورٹ حاصل کرنی تھی۔ اب میں نے یہ دیکھنا تھا کہ خواجہ کے گھر میں ایئر گن ہے یا نہیں، یا ایئر گن کس کے پاس ہے۔ اتنے بڑے قصبے میں یہ معلوم کرنا کہ کون کون سے گھر میں ایئر گن ہے کوئی آسان کام نہیں تھا۔ ایئر گن کا لائسنس تو ہوتا ہی نہیں، ہر کوئی رکھ سکتا ہے۔ میری اطلاع کے مطابق خواجہ کے گھر میں 1 نوکرانی اور 2 نوکر تھے۔ میں نے ان سب کو بلوا لیا۔ پوسٹ مارٹم کے بعد مقتول کی لاش گھر آ گئی تھی اور ماتم کی آواز مجھے سنائی دے رہی تھی۔ تینوں نوکر آ گئے۔ میں نے سب سے پہلے نوکرانی کو بلایا۔ وہ ادھیڑ عمر عورت تھی اور نمایاں طور پر کانپ رہی تھی۔ میں اس سے کوئی بات پوچھتا تھا تو وہ جواب دینے کے بجائے ادھر ادھر دیکھتی تھی جیسے بھاگ جانے کا راستہ دیکھ رہی ہو۔ اس کے بعد دونوں نوکروں کو باری باری بلایا۔ ان کا رد عمل بھی یہی تھا۔ ہر نوکر کے ساتھ جو سوال و جواب ہوئے وہ سنانے کی ضرورت نہیں۔ یہ سمجھ لیں کہ وہ بات کرتے اتنا ڈرتے تھے جیسے ان کو تھانے دار کا اتنا ڈر نہیں جتنا خواجہ کا ہے۔ میری حوصلہ افزائی سے انہوں نے جو کچھ بتایا وہ تقریباً وہی تھا جو مجھ کو دوسرے لوگوں سے اور عائشہ سے معلوم ہو چکا تھا۔ ان میں ایک جوان سال نوکر ذرا ہوشیار اور عقل مند لگتا تھا۔ اس نے کچھ ایسی باتیں کی جو خواجہ کے حق میں جاتی تھیں۔ وہ کہتا تھا کہ خواجہ بہت ہی عیاش اور بدکار آدمی ہے، لیکن اپنے بیٹے کے ساتھ اسے بہت زیادہ محبت تھی۔ میں نے اس نوکر کو کہا کہ وہ اس دن کو یاد کرے جس دن بشیر گھر سے نکلا اور واپس نہیں آیا۔ وہ دن مجھ کو اچھی طرح یاد ہے جناب، اس نے کہا۔ وہ مجھ کو یہ کہہ کر گیا تھا کہ میں 2 دوستوں کے ساتھ باہر جا رہا ہوں اور دوپہر تک واپس آ جاؤں گا۔ میں نے اس کو کھیتوں کی جانب جاتے دیکھا تھا۔ کیا وہ اکیلا تھا؟ میں نے پوچھا۔ اگر وہ دوستوں کے ساتھ گیا تھا تو وہ کون کون تھے؟ میں نے اس کو اکیلا ہی جاتے دیکھا تھا۔ اس وقت خواجہ صاحب کہاں تھے؟ خواجہ صاحب اندر سوئے ہوئے تھے، اس نے جواب دیا۔ کہتے تھے جسم ٹوٹ رہا ہے۔ اس نوکر کو میں نے کریدنے اور کھنگالنے کی بہت کوشش کی، لیکن کوئی اور کام کی بات معلوم نہ ہوئی۔ عائشہ کی بابت اس نے بیزاری کے لہجے میں بتایا کہ خواجہ صاحب اپنے آپ کو بڑا استاد اور بادشاہ سمجھتے ہیں، لیکن فضول سی ایک عورت اور اس کی بیٹی کے ہاتھوں لٹ رہے ہیں، اور عائشہ باپ کی بھی ہے اور بیٹے کی بھی بیوی بنی ہوئی ہے۔
اس نوکر کی باتوں سے مجھ کو ایسے پتہ لگتا تھا جیسے یہ خواجہ کا خاص نوکر تھا اور خواجہ اس کے ساتھ ذاتی باتیں بھی کرتا تھا۔ میں نے اس سے پوچھا تو اس نے میرے اس خیال کی تصدیق کر دی۔ میں آپ کو سچ بات بتاؤں، اس نے کہا، 10-12 روز ہو گئے ہیں میں خواجہ صاحب کی ٹانگیں دبا رہا تھا۔ خواجہ صاحب نے پی ہوئی تھی اور بڑے اچھے موڈ میں تھے۔ میرے ساتھ باتیں کرتے کرتے عائشہ پر بات آ گئی تو کہنے لگے کہ میں شاید اس لڑکی کو طلاق دے دوں۔ میں نے پوچھا کیوں خواجہ صاحب؟ انہوں نے کہا کہ میں بہت بڑی غلطی کر بیٹھا ہوں، یہ میرے بیٹے کو خراب کر رہی ہے اور کسی روز میرے بیٹے کو میرا دشمن بنا دے گی۔ میری اتنی جائیداد کا وارث میرا یہی ایک بیٹا ہی ہے۔ میں نہیں چاہتا کہ عائشہ کا بیٹا ہو جائے تو جائیداد ان چوروں کے پاس چلی جائے۔ میں نے ان کو کہا خواجہ صاحب، اللہ نے آپ کو اتنا دیا ہے کہ اس لڑکی کو آپ ویسے ہی داشتہ بنا کر رکھ سکتے تھے، لیکن جناب گھر میں وہی ہونے لگا جس کا خطرہ خواجہ صاحب کو نظر آ رہا تھا۔ میں نے دیکھا کہ خواجہ صاحب بیٹے کو ڈانٹ پھٹکار تو کر دیتے تھے لیکن بہت پریشان رہنے لگے تھے۔ انہوں نے اپنی اس بیگم کی بھی خوب پٹائی کی تھی۔ میں نے اس نوکر سے پوچھا کہ خواجہ کے گھر میں ایئر گن ہے یا بشیر نے ایئر گن رکھی ہوئی ہے؟ نوکر نے بتایا کہ ایئر گن نہیں ہے، 2 نالی بندوق ہے۔ رات گزر گئی تھی، میں نے 1 منٹ بھی آرام نہیں کیا تھا۔ میں تھانے چلا گیا اور تھانے میں یہ کہہ کر اپنے گھر گیا کہ کچھ مخبروں کو بلایا جائے اور خواجہ کے 3 غنڈوں کو بھی بلا کر بٹھا لیا جائے۔ گھر جا کر میں نہایا اور تقریباً 2 گھنٹے آرام کیا۔ واپس تھانے آیا تو 3 مخبر آئے بیٹھے تھے۔ مجھ کو بشیر کا وہ دوست یاد آ گیا جس کا نام عائشہ نے لیا تھا اور کہا تھا کہ بشیر نے اس کو بتایا تھا کہ اس نے عائشہ کے پہلے خاوند کو ڈبو کر مارا تھا۔ میں نے اس دوست کو بلوا لیا۔ اس کے آنے تک مخبروں کو اپنے پاس بٹھا کر کہا کہ معلوم کریں کہ ایئر گن کس کے پاس ہے۔ ان کو اور بھی کچھ ہدایات دیں۔ بشیر کا وہ دوست بھی آ گیا۔ میں نے اس کو اپنے پاس بٹھا لیا۔ یہ پہلے بھی میرے پاس آ چکا تھا، میں پہلے بھی تمہیں بلا چکا ہوں۔ میں نے اس سے کہا اس وقت بات اور تھی کہ بشیر لاپتہ ہے، اب وہ قتل ہو چکا ہے۔ تم بھی میری طرح چاہتے ہوگے کہ قاتل کو پکڑ کر پھانسی کے تختے پر کھڑا کیا جائے۔ اب دماغ پر زیادہ زور دو اور مجھ کو چھوٹی چھوٹی باتیں بھی بتاؤ۔ کیا تمہیں بشیر نے بتایا تھا کہ اس نے عائشہ کے خاوند کو سیلاب سے بچانے کے بہانے اس کو ڈبو کر مار دیا تھا؟ وہ اب دنیا میں نہیں۔ یہ راز لوگوں کے سامنے آ بھی گیا تو کچھ نہیں ہوگا، لیکن میں کسی کو پتہ ہی نہیں لگنے دوں گا کہ تم نے مجھ کو اس بابت کچھ بتایا ہے۔ میں آپ سے کچھ بھی نہیں چھپاؤں گا صاحب، اس نے کہا۔ یہ راز 1 نہیں 2 ہیں۔ عائشہ کا خاوند نالے کے کنارے سے ویسے ہی نہیں گر پڑا تھا، اس کو گرایا گیا تھا۔ یہ راز صرف میرے پاس ہے۔ بشیر اکثر کہا کرتا تھا کہ عائشہ کو کس طرح خاوند سے نجات دلواؤں۔ وہ قتل کے ایسے طریقے سوچتا رہتا تھا کہ یہ پتہ ہی نہ لگے کہ یہ قتل کی واردات ہے، لیکن کوئی طریقہ ٹھیک نہیں لگتا تھا۔ نالے میں سیلاب آیا تو بشیر، میں اور ہمارا ایک اور دوست بارش رکنے کے بعد نالے کے کنارے کنارے وہاں تک چلے گئے جہاں 10-12 آدمی کھڑے چڑھے ہوئے نالے کو دیکھ رہے تھے۔ وہاں بہت اونچائی ہے اور وہاں نالے کا موڑ ہے، پاٹ بھی تنگ ہے، جس وجہ سے وہاں سیلاب کا زور اور جوش دیکھنے والا ہوتا ہے۔ ان آدمیوں میں عائشہ کا خاوند بھی تھا جو کنارے کے بہت قریب کھڑا تھا۔ بشیر اس کے قریب گیا۔ تماشائیوں کے پیچھے 2 کتے آپس میں اچانک لڑ پڑے۔ سب تماشائیوں نے پیچھے دیکھا۔ اس کے ساتھ ہی بشیر کی سخت گھبرائی ہوئی آواز آئی، بھولا گر پڑا ہے، ڈوب جائے گا۔ بھولا گیا۔ سب نے نیچے دیکھا۔ بھولا یعنی عائشہ کا خاوند ڈبکیاں کھاتا اور ہاتھ پاؤں مارتا جا رہا تھا۔ بشیر سیلاب میں کود گیا۔ میں تو حیران ہو گیا کہ بشیر نے یہ کیا کیا۔ وہ جس کو قتل کرنا چاہتا تھا اس کو بچانے کے واسطے خطرے میں کود گیا۔ لوگوں کو تو پتہ ہی نہیں تھا، وہ بشیر کی تعریفیں کر رہے تھے۔ آگے جا کر پاٹ چوڑا اور کنارے نیچے تھے۔ سب ادھر دوڑتے گئے۔ بشیر نے بھولے کو سیلاب سے نکال کر زمین پر لٹایا ہوا تھا۔ سب خوش تھے کہ بشیر نے بھولے کو بچا لیا ہے، لیکن جا کر دیکھا تو بھولا مرا ہوا تھا۔ بشیر نے سب کو بتایا کہ بھولا اس کو بھی اپنے ساتھ ڈبو رہا تھا۔ سب نے اس کا بیان سچ مان لیا۔ بعد میں بشیر نے مجھ کو بتایا کہ جب کتے لڑ پڑے اور سب نے ادھر دیکھا تو بشیر نے بھولے کو اپنا کولا مار کر سیلاب میں گرایا تھا۔ بھولا عین کنارے پر کھڑا تھا، وہ آسانی سے گر پڑا۔
بشیر اس کے پیچھے اس کو بچانے کے واسطے نہیں بلکہ اس کو ڈبو کر مارنے کے واسطے سیلاب میں کودا تھا۔ اس نے مجھ کو یہ بھی بتایا تھا کہ جب وہ بھولے کو سیلاب سے باہر لایا تھا اس وقت وہ سانس لے رہا تھا اور بے ہوش تھا۔ بشیر نے اس کے ناک اور منہ پر ہاتھ رکھ کر اس کو مارا تھا۔ بشیر کے اس دوست نے پوری طرح سنایا کہ بشیر نے بھولے کو کس طرح ڈبویا اور پھر کس طرح مارا تھا، اور اس نے لوگوں کو جو بیان دیا وہ بھی پورا سنایا تھا۔ بشیر نے اگر بھولے کو قتل ہی کیا تھا تو یہ میری دلچسپی کا کیس نہیں تھا۔ میرے پاس قتل کی اس واردات کی کوئی رپورٹ نہیں تھی۔ یہ واردات 1 سال پرانی ہو چکی تھی۔ میرے سامنے بشیر کے قتل کی واردات تھی۔ میرے اندر سراغ رسانی والی جو رگ تھی وہ تو پہلے ہی بیدار تھی۔ اب یہ بات سن کر کہ بشیر نے عائشہ کے خاوند کو قتل کیا تھا، یہ رگ پوری طرح بیدار ہو گئی۔ مجھ کو یہ سوچ آئی کہ ہو سکتا ہے کہ یہ بات بھولے کے بھائیوں وغیرہ تک پہنچ گئی ہو کہ اس نے بشیر کو ڈبو کر مارا تھا۔ غور کریں، بشیر نے عائشہ کو یہ بات بتائی اور اپنے اس دوست کو بھی بتائی تھی۔ دانشمند کہتے ہیں کہ کوئی بات مشہور کرنی ہو تو کسی ایک عورت کو وہ بات سنا دو، اگر کسی مرد کو سناؤ تو بھی راز راز نہیں رہتا۔ یہ انسانی فطرت کی ایسی خاصیت ہے کہ اس پر انسان کا کنٹرول نہیں رہتا۔ میرے اندر یہ شک پیدا ہو گیا کہ بھولے کے بھائیوں وغیرہ نے اب انتقام لیا ہے۔ مجھ کو یہ باتیں معلوم کرنا تھیں۔ ایک یہ کہ ان لوگوں کو یہ معلوم ہو گیا ہے یا نہیں کہ بھولے کو بشیر نے قتل کیا تھا، اور دوسری بات یہ کہ بھولے کے اگر بھائی ہیں تو وہ کس فطرت کے ہیں، کیا وہ قتل کی ہمت رکھتے ہیں؟ ایک بات بتاؤ، میں نے بشیر کے اس دوست سے پوچھا، کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ بھولے کے قتل کی واردات صرف تمہارے دل میں ایک راز ہے؟ نہیں جناب، اس نے جواب دیا، کبھی میرا خیال تھا کہ صرف میں ہی اس راز سے واقف ہوں، لیکن بشیر میں یہ خرابی تھی کہ کوئی بات دل میں نہیں رکھتا تھا، بڑکیں بھی مارا کرتا تھا۔ ہمارے دوسرے دوستوں کو بھی اس واردات کا علم تھا۔ بشیر نے مجھ کو بتایا تھا کہ اس نے یہ بات عائشہ کو بھی بتا دی ہے۔ مجھ کو یقین ہے کہ عائشہ نے اپنی ماں کو ضرور بتائی ہوگی۔ عائشہ اور اس کی ماں اوچھی عورتیں ہیں، انہوں نے اس بات کو معلوم نہیں کہاں کہاں پھیلایا ہوگا۔ اب ایک اور بات بتاؤ، میں نے پوچھا، کیا بشیر کے محلے میں یا بھولے کے محلے میں کسی کے پاس ایئر گن ہے؟ اگر تم نہیں جانتے تو میرے واسطے جاسوسی کرو۔ وہ شہر جیسے قصبے کا رہنے والا تھا، پڑھا لکھا بھی تھا، وہ جانتا تھا ایئر گن کیا ہوتی ہے۔ ایک کو تو میں جانتا ہوں، اس نے کہا، وہ ساتھ والے محلے کا رہنے والا ہے، انڈین ایئر فورس میں کارپورل ہے، اس کے پاس ایئر گن ہے۔ جب کبھی چھٹی آتا ہے تو ایئر گن لے کر باہر نکل جاتا ہے اور پرندے مار لاتا ہے۔ ایئر فورس کا کارپورل فوج کا نائک سمجھ لیں، نائک کی طرح وردی کے بازوؤں پر 2 بتیاں لگاتا ہے جنہیں سٹرائپ کہتے ہیں۔ یہ کارپورل مسلمان تھا۔ وہ کب چھٹی آیا تھا؟ میں نے پوچھا، کیا ان دنوں آیا تھا؟ ہاں جی، اس نے جواب دیا، بشیر لاپتہ ہوا تو وہ یہیں تھا۔ مجھ کو یہ بھی معلوم ہے کہ وہ 10 دن کی چھٹی آیا تھا، پرسوں ترسوں واپس گیا ہے۔ وہ منگنی کروانے آیا تھا، منگنی ہو گئی ہے۔ وہ چپ ہو گیا جیسے اس کو کچھ یاد آ گیا ہو، پھر اس نے کہا، اس کی منگنی بھولے کی بہن کے ساتھ ہوئی ہے۔ کیا ان کی آپس کی رشتہ داری ہے؟ نہیں، اس نے جواب دیا، ذات ایک ہی ہے، ویسے بھولے کے بڑے بھائی کے ساتھ اس کی بڑی گہری دوستی ہے۔ میرا خیال ہے کہ یہ منگنی ان کی دوستی کی وجہ سے ہوئی ہے۔ میں نے اس سے کچھ اور باتیں پوچھیں لیکن وہ مزید کچھ نہیں بتا سکا۔ میں نے اس کو کہا کہ میرے ساتھ اس کی جو باتیں اور سوال جواب ہوئے ہیں یہ کسی اور کو نہ بتائے، اور یہ معلوم کرنے کی کوشش کرے کہ جس روز بشیر لاپتہ ہوا تھا اس روز وہ کس کے ساتھ باہر گیا تھا اور کیا کسی نے اس کو کسی طرف جاتے دیکھا تھا۔ کچھ اور باتیں سمجھا کر اس کو رخصت کر دیا۔ خواجہ کے ایک نوکر نے بتایا تھا کہ بشیر اس کو بتا کر گیا تھا کہ وہ 2 دوستوں کے ساتھ جا رہا ہے اور دوپہر تک واپس آ جائے گا۔ نوکر نے اس کو کھیتوں کی طرف جاتے دیکھا تھا۔ مجھ کو سوچ آئی کہ اگر اس نے نوکر کو بتایا تھا تو عائشہ کو ضرور بتایا ہوگا۔ میں نے اسی وقت ایک ہیڈ کانسٹیبل کو بلا کر کہا کہ عائشہ کو اپنے ساتھ لے آئے۔ میں نے بڑی تیزی سے ہر کارروائی کرنی تھی، یہ اب قتل کا کیس تھا۔ میں نے خواجہ کو ذہن سے نہیں نکالا تھا، وہ میرا مشتبہ تھا، لیکن ایئر گن کے 2 چھروں نے میرے دماغ کو کسی اور طرف کر دیا تھا۔ خواجہ کے غنڈوں کو میں نے تھانے میں بٹھایا ہوا تھا، ان کو معلوم نہیں کتنے دن بٹھائے رکھنا تھا۔ میں نے ASI کو کہا
کہ ان کے گھروں میں اطلاع کر دو کہ ان کا کھانا تھانے پہنچا دیا کریں۔ عائشہ آ گئی، اس کے ساتھ ایک نوکر بھی تھا۔ عائشہ کی آنکھیں اور چہرہ بتا رہا تھا کہ بہت روتی رہی ہے۔ وہ دن یاد کرو عائشہ، جس دن بشیر گھر سے نکلا اور واپس نہیں آیا۔ میں نے کہا، وہ تمہیں کچھ بتا کر نکلا تھا؟ اس نے اپنے دماغ پر زور دیا جو اس کے چہرے سے ظاہر ہوتا تھا۔ ہاں جی، اس نے کہا۔ کہتا تھا کہ وہ 2 دوستوں کے ساتھ جا رہا ہے، کھانا واپس آ کر کھائے گا۔ یہ نہیں بتایا وہ دوست کون ہیں؟ میں نے پوچھا۔ اور وہ کہاں جا رہے ہیں؟ نہیں، اس نے جواب دیا، وہ بڑی جلدی میں باہر نکل گیا تھا۔ تم نے اپنی ماں کو بتایا تھا کہ بشیر نے تمہارے خاوند بھولے کو ڈبو کر مارا تھا؟ میں نے کہا، بیٹیاں ہر بات اپنی ماؤں کو ضرور بتاتی ہیں۔ نہیں بتانا چاہیے تھا؟ اس نے پوچھا۔ میں نے ویسے ہی کہا ہے، میں نے بے پرواہی سے کہا۔ بتا دیا تھا تو کیا ہوا؟ میں نے اس کے ساتھ اس طرح باتیں کیں کہ وہ سمجھ نہ سکی کہ میرا مقصد کیا ہے۔ میں یہ معلوم کرنا چاہ رہا تھا کہ اس کی ماں نے یہ بات ظاہر کر دی ہوگی اور یہ راز عائشہ کے پہلے سسرال تک پہنچ گیا ہوگا۔ عائشہ نے صاف بات تو نہیں کی، لیکن مجھ کو یہ یقین ہو گیا کہ اس کی ماں نے اس راز کو راز نہیں رہنے دیا تھا۔ عائشہ کو میں نے گھر بھیج دیا۔ میں نے 2 معززین کو تھانے بلوا لیا۔ وہ آئے تو ان سے بھولے کے گھر کی باتیں پوچھیں۔ میرا دماغ ایک خاص لائن پر کام کر رہا تھا اور میرے دماغ پر ایئر گن سوار تھی۔ مجھ کو بتایا گیا کہ بھولے کے بڑے بھائی رحمان کی بڑی گہری دوستی انڈین ایئر فورس کے کارپورل سلیم کے ساتھ ہے۔ سلیم رحمان کی چھوٹی بہن کے ساتھ شادی کرنا چاہتا تھا، لیکن رحمان کے والدین سلیم کو یہ رشتہ دینے پر راضی نہیں تھے۔ رحمان اور سلیم کی دوستی بڑی گہری ہے۔ رحمان نے اپنے والدین کے ساتھ ایسی شدید ناراضگی کا اظہار کیا جس کو والدین برداشت نہیں کر سکتے تھے۔ اپنے بیٹے کی خوشی کے واسطے انہوں نے اپنی بیٹی کی منگنی سلیم کے ساتھ کر دی۔ میں اب بات کو اس طرح لمبا نہیں کرنا چاہتا کہ فلاں بات فلاں شخص سے معلوم ہوئی۔ میں نے کیا پوچھا، اس نے کیا جواب دیا، میں مختصراً بات سناتا ہوں، لیکن آپ یہ نہ سمجھ لینا کہ یہ کام آسان تھا۔ میرا دماغ اتنا زیادہ سوچتا تھا کہ سر میں درد شروع ہو جاتا تھا۔ ایک ہی دن میں مجھ کو بہت ساری باتیں معلوم ہو گئی تھیں۔ کارپورل سلیم جو ان دنوں پشاور ہوتا تھا، جب کبھی چھٹی آتا تو رحمان کو ساتھ لے کر پرندوں کے شکار کو ضرور جاتا تھا۔ اس کے پاس ایئر گن ہوتی تھی۔ بشیر اور سلیم کی آپس میں بڑی اچھی سلام دعا تھی۔ 2 مخبروں نے بتایا کہ بشیر کی گمشدگی کے دن سے 1 یا 2 دن پہلے بشیر کو سلیم اور رحمان کے ساتھ دیکھا گیا تھا۔ کارآمد بات یہ معلوم ہوئی کہ گمشدگی کے دن بشیر کو کھیتوں میں سے گزرتے دیکھا گیا تھا۔ وہ اس طرف جا رہا تھا جس طرف وہ جگہ تھی جہاں سے اس کی ادکھائی لاش ملی تھی۔ یہ تو خواجہ کے نوکر نے مجھ کو پہلے ہی بتا دیا تھا۔ اس کے علاوہ میرا ایک مخبر ایک ایسے آدمی کو میرے پاس لے آیا جس نے بشیر کو ادھر جاتے دیکھا تھا، اور ایک اور طرف کارپورل سلیم کو اور رحمان کو اسی سمت کو اکٹھے جاتے دیکھا، لیکن وہ بشیر سے دور تھے۔ ایسی شہادت ایک بھی نہیں ملی کہ ان تینوں کو کہیں اکٹھے دیکھا گیا تھا۔ رحمان کی بابت یہ معلوم ہوا کہ دلیر آدمی ہے اور غنڈے اور بدماش بھی اس کی عزت کرتے ہیں۔ وہ اپنا روب رکھنے والا اور اپنی عزت اور غیرت پر مر مٹنے والا آدمی ہے۔ اس شہادت اور ان معلومات سے میرا کیس اتنا سا بھی نہیں بنتا تھا کہ میں رحمان کو مشتبہ سمجھ کر تھانے بلاتا۔ سوچ سوچ کر میں نے اس کو تھانے بلا ہی لیا۔ اس کی بابت تو سنا تھا کہ دلیر آدمی ہے، لیکن میرے سامنے آ کر وہ گھبراہٹ اور ڈر کو چھپا نہیں سکا۔ وہ جب بولا تو اس کی زبان اس کے قابو میں نہیں تھی۔ ڈرو نہیں رحمان، میں نے اس کو کہا، میں نے تمہیں کسی تفتیش کے سلسلے میں نہیں بلایا، نہ تمہارا کسی واردات کے ساتھ کوئی تعلق ہے۔ ایک عجیب بات معلوم ہوئی ہے۔ میں تم سے پوچھنا چاہتا تھا کہ تمہیں بھی معلوم ہے یا نہیں، تمہارا چھوٹا بھائی بھولا ڈوب کر مرا تھا اور بشیر نے اس کو بچانے کی کوشش کی تھی۔ مجھ کو اب پتہ لگا ہے کہ بشیر نے اس کو بچایا نہیں تھا بلکہ اس کو ڈبویا تھا۔ میرا خیال ہے تمہیں یہ پتہ نہیں۔ نہیں جی، اس نے کچھ اور بھی کہنے کی کوشش کی لیکن زبان اس کا ساتھ نہیں دے رہی تھی۔ میں تو خوش ہوں رحمان، میں نے کہا، اگر تمہارے بھائی کو بشیر نے ڈبویا تھا تو دیکھ لو وہ خود کیسے خوفناک انجام کو پہنچا ہے۔ اس کی لاش گیدڑوں اور کتوں نے کھائی ہے۔
مجھ کو تمہارے ساتھ ہمدردی ہے۔ تم لوگوں نے غلطی کی تھی کہ بشیر کی باتوں میں آ گئے۔ میں جانتا ہوں کہ اس سیلاب میں ایسا کوئی آدمی ڈوب نہیں سکتا۔ کیا تمہارا بھائی تیرنا نہیں جانتا تھا؟ جانتا تھا جی، اس نے جواب دیا۔ رحمان بھائی، میں نے دوستوں کی طرح کہا، تم میرے مسلمان بھائی ہو، اس جذبے سے تمہارے ساتھ یہ بات کی ہے، ورنہ مجھ کو کیا، کوئی مرے کوئی جیے۔ ویسے تم لوگ بہت شریف ہو یا بے وقوف ہو؟ تم اس وقت تھانے میں آ جاتے اور کہتے کہ تمہیں شک ہے کہ تمہارے بھائی کو قتل کیا گیا ہے۔ اس وقت ذرا سا بھی شک نہیں ہوا تھا، اس نے کہا۔ لیکن میرے بھائی، میں نے بناوٹی آہ لے کر کہا، جس طرح کسی کی لکھی ہوتی ہے وہ اسی طرح دنیا سے جاتا ہے۔ وہ مجھ سے ڈرا ہوا تھا۔ اس نے دیکھا کہ تھانے دار تو دوستوں کی طرح بول رہا ہے تو اس کی زبان چل پڑی۔ یہ تو صدمے والی بات ہے کہ تمہارا بھائی فوت ہو گیا ہے، میں نے کہا، لیکن اچھی بات یہ ہوئی کہ یہ لڑکی عائشہ تمہارے گھر سے نکل گئی۔ بڑے گندے چال چلن کی لڑکی ہے۔ تم تو شریف لوگ ہو۔ اس طرح چکنی چپڑی باتیں کرتے کرتے میں نے اس سے کہلوا لیا کہ 2-2.5 مہینے پہلے اس کو پتہ لگا تھا کہ اس کے بھائی کو بشیر نے ڈبو کر مارا تھا، لیکن اتنے عرصے بعد معلوم ہونے کا کوئی فائدہ نہیں تھا۔ میں نے کہا، چلو، قاتل کو سزائے موت مل گئی ہے، تم چلو رحمان، اپنا کام کاج کرو اور صدمہ پی جاؤ۔ میں نے اندازہ کر لیا تھا کہ وہ اس اطمینان کے ساتھ گیا ہے کہ اس پر شک نہیں کیا جا رہا۔ میں نے دوسری کارروائی یہ کی کہ ڈاک خانے گیا اور پوسٹ ماسٹر کو رحمان کے گھر کا ایڈریس دے کر کہا کہ اس ایڈریس پر کوئی بھی خط آئے وہ مجھ کو تھانے میں دیا جائے اور یہ راز رہے۔ پھر اس سے پوچھا کہ یہاں سے باہر جانے والی ڈاک کتنے بجے لیٹر باکس سے نکالی جاتی ہے۔ اس نے وقت بتا دیا تو میں نے اس کو حکم سنایا کہ اس وقت میرا ASI آ جایا کرے گا اور تمام ڈاک دیکھا کرے گا۔ کوئی خط کھولا نہیں جائے گا، صرف ایک ایڈریس والا خط روکا جائے گا۔ یہ ایڈریس کارپورل سلیم کا تھا۔ میرے پاس خواجہ کے 3 غنڈے تھے، جن میں ایک سزا یافتہ عادی مجرم تھا۔ ان کے ساتھ ہمارا رویہ کچھ اور ہوتا تھا۔ یہ لوگ ہمارے بھی کام آیا کرتے تھے، بڑی کارآمد مخبری کرتے تھے۔ میں نے 2 دن اور 2 راتیں ان پر لگا دیں، لیکن نتیجہ 0 رہا۔ یہ مجھ کو یقین دلاتے تھے کہ خواجہ نے اپنے بیٹے کو قتل نہیں کروایا۔ میں نے تنہا بیٹھ کر اور پھر اپنے جونیئر سب انسپیکٹر راجہ افراسیاب خان کو پاس بٹھا کر بہت سوچا اور واردات کا بال بال الگ الگ کر کے اس پر غور کیا۔ ہمارے دماغ ہمیں ہر زاویے سے ہوتے ہوئے اس ایک نقطے پر لے آتے تھے کہ خواجہ اپنے بیٹے کو قتل کرواتا تو ایئر گن استعمال نہ کرتا، اس کے پاس 2 نالی والی بندوق تھی، یا وہ ایسا طریقہ اختیار کرتا کہ لاش کا سراغ ہی نہ ملتا۔ ہر پہلو کو دیکھا، مخبروں کی اور دوسرے لوگوں اور خواجہ کے ایک قابل اعتماد نوکر کی باتیں بھی سنی۔ خواجہ بے گناہ معلوم ہوتا تھا۔ بیٹے کو دفن کرنے کے 3-4 دنوں بعد خواجہ تھانے آیا۔ وہ ان چند دنوں میں ضعیف العمر نظر آنے لگا تھا۔ اس کی چال ڈھال بھی 80-90 سال عمر کے بوڑھوں جیسی ہو گئی تھی۔ بیٹے کی گمشدگی کی رپورٹ لکھانے آیا تھا تو اس کا انداز اور جوش و خروش جوانوں جیسا تھا۔ وہ رعب سے بات کرتا تھا، لیکن اب اس کی حالت یہ تھی کہ میرے سامنے آ کر اسی طرح کرسی پر بیٹھا جس طرح کوئی بہت ہی تھکا ہوا انسان گر پڑنے کی طرح بیٹھتا ہے۔ کچھ دیر تو وہ بولا ہی نہیں۔ میری طرف دیکھتے دیکھتے اس کے آنسو نکل آئے۔ کوئی سراغ ملا؟ اس نے بڑی کمزور آواز میں پوچھا۔ مل جائے گا خواجہ صاحب، میں نے کہا۔ دن رات ایک کر دیا ہے، قاتل نہیں بچ سکے گا۔ کمر ٹوٹ گئی ہے محبوب صاحب، اس نے کہا، اور ایسا رویا کہ میں پریشان ہو گیا۔ اس کی سسکیاں اور ہچکیاں کنٹرول میں نہیں آتی تھیں۔ کچھ دیر بعد ہی اپنے آپ میں آیا۔ میں بیوی کو طلاق دے رہا ہوں، اس نے کہا۔ یہ حادثہ اسی کی وجہ سے ہوا ہے۔ یہ میرا گناہ تھا محبوب عالم صاحب، لیکن سزا میرے بیٹے کو ملی۔ ایک بیٹا ہی تو میری دولت تھی۔ ابھی طلاق نہ دیں، میں نے اس کو مشورہ دیا۔ اس میں آپ کی ہی بدنامی ہے۔ یہ کام کریں کہ اس لڑکی کو اپنے پاؤں کے نیچے دبا لیں اور اس کی ماں کو اپنے گھر میں آنے سے روک دیں۔ میں تو اپنے بیٹے کی قبر پر جاتے ہوئے بھی شرماتا ہوں، اس نے کہا۔ حوصلہ مضبوط کریں خواجہ صاحب، میں نے کہا۔ ابھی کوئی فیصلہ نہ کریں، آپ کی ذہنی حالت ٹھیک نہیں۔ ایسی ہی رنج و غم کی باتیں کر کے وہ چلا گیا۔ مجھ کو خیال آیا
کہ انسان اس وقت سمجھتا ہے جب پہاڑ اس پر آ گرتا ہے اور اس وقت توبہ کے دروازے بند ہو چکے ہوتے ہیں۔ 2 یا 3 روز گزرے ہوں گے کہ ڈاک خانے سے ایک لفافہ ڈاک خانے کے لفافے میں بند ایک ڈاکیا لایا اور مجھ کو دے گیا۔ میں نے کھولا، یہ خط پشاور سے کارپور سلیم کی طرف سے تھا اور رحمان کو لکھا گیا تھا۔ آج مجھ کو پوری عبارت اور الفاظ تو یاد نہیں رہے، مطلب کی بات اچھی طرح یاد ہے۔